اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام دین الفت اور دین محبت ہے، جس میں انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور ان احکامات کا تذکرہ بہترین انداز میں اسلام نے پیش کیا ہے۔ من جملہ ان میں عیادت، بیمار پرسی، جس کے عنوان پر آج ہم اس مختصر سے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ عیادت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چل کے جانا کتنی فضیلت کے باعث ہے، خود بیمار کے لیے باعث امید و نجات ہے کہ اس کو حوصلہ ملتا ہے، اور ساتھ جانے والے کے لیے قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ کے اندر کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہوں تاکہ دوسروں کا درد ہم اپنے سینوں میں محسوس کر سکیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ یعنی عبادت اگر کرنی تھی تو اللہ رب العزت کے لیے، یہ کوئی شاعر کا کلام ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس شعر کو پیش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو کر رو بیاں، فرشتے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اگر فقط عبادت ہی کروانی تھی، اگر آج انسان یہ سمجھے کہ بس نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سب چیزیں میں انجام دے رہا ہوں، بس یہ کافی ہے، اگر یہ کافی ہوتا تو پھر فرشتے بہت زیادہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ درد دل رکھے، واقعی انسان دوسرے کے بارے میں سوچے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق بھی یہی ہے کہ حیوان، ایک جانور جو ہے، وہ صرف اپنا اور اپنے بچے کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے، لیکن انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی درد کو محسوس کرتا ہے اور اس کی بھی مشکل آسان کرنے کے لیے سعی کرتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز عالم دین جناب محمد وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ وائس چیئرمین ہیں اتحاد علماء اہل سنت پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے آپ؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، باضابطہ ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، خود اسلام نے اس بیماری کے حوالے سے جو بیان فرمایا کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے بعد کیا کرنا چاہیے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو خود اسلام نے کیا بتایا کہ آیا اس کو علاج کرانا چاہیے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سوال معاشرے کے اندر کہ بھائی بس ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا علاج ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات جو معاشرے میں ہے کہ ہم کسی پیر کے پاس چلے جائیں گے اور اسے دم درود کروا لیں گے تو ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ ڈاکٹر تو عام معاشرتی مادی حوالے سے ہے، پیر صاحب جو ہے وہ چونکہ وہ کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے تو وہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ علاج کے حوالے سے خود اسلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیماری سے متعلق بڑا اہم سوال کیا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسلام اس کے علاج کے حوالے سے کیا ہدایات دیتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج دریافت ہو جانا اور پھر وہ علاج کروانا، دوسرا ہم یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ بعض بیماریاں ہمیں لا علاج نظر آتی ہیں، تو ان دونوں کے حوالے سے ہم اسلام کا نقطہ سمجھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے جو ہے وہ دوا پیدا کی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دوا اس بیماری کے موافق آتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ گویا کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جس کے لیے کوئی شفا کا انتظام نہ ہو۔ اب جو ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم سنتے ہیں بعض بیماریاں لا علاج ہیں، تو وہ لا علاج ہمارے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ابھی پہنچ ان دواؤں تک نہیں ہو سکی، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس بیماری کا علاج اس دوا کے ذریعے کر سکیں۔ بقیہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر صاحب کے پاس چلے جائیں یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، تو میرا اس میں نقطۂ نظر، بلکہ میرا نہیں، اسلام کا نقطۂ نظر بھی یہی ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی کسی بیماری کا علاج مناسب لگے اور اس کے موافق ہو سکتا ہے آپ کروا سکتے ہیں۔
مادی اعتبار سے آپ ڈاکٹر حضرات کو بھی ان سے بھی رجوع کریں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طب کے ذریعے خود بھی علاج کیا اپنی بیماری کا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی وصیت فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم روحانی علاج کہہ دیتے ہیں دم کے ذریعے یا تعویذ کے ذریعے، یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تلقین کی۔ یعنی یہ علاج دونوں طرح سے ہے، اور میرا کہنا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اس میں کچھ 2 نمبر طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے آپ معاشرے میں آئے دن اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، ان کی بات ہم نہیں کر رہے۔ ہم اس کے اندر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ علاج کے تو بہرحال دونوں طریقے دین اسلام کے اندر موجود ہیں، اور دونوں طریقوں سے علاج کیا جا سکتا ہے اور کرانا چاہیے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ علاج کرانا یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کر کے بیٹھا ہوں، اس کی طرف سے بیماری آئی خود ہی شفا ہوگی، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ شریعت نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل بھروسہ ضرور کرو، لیکن اسباب کو بروئے کار لائیں گے اس کے مطابق، چونکہ ہمارے سامنے عملی نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور نے خود بھی بارہا بیماری میں علاج کروایا اور اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا، لہٰذا ہمیں اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ اس میں ایک چیز بس آخر میں ایڈ کر دوں، پرہیز، کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں ایک بیماری سے پہلے پرہیز ہے، ایک بیمار ہونے کے بعد بھی پرہیز ہوتا ہے، وہ بھی علاج کا حصہ ہے کہ اگر کوئی خوراک کوئی چیز آپ کے اس بیماری کے موافق نہیں ہے تو آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے یہ۔ حضور علیہ السلام ایک صحابیہ ہیں حضرت ام المنذر جو ہے بنت قیس انصاریہ، ان کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ مولا کائنات بھی موجود تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان کے گھر کے اندر کچی کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور تناول فرمانے لگے، مولا علی نے بھی لے کر جب کھانے کا ارادہ کیا تو حضور نے منع فرما دیا، کیونکہ اس وقت آپ کی طبیعت پر کچھ نکاہت کمزوری تھی اور وہ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھی، حضور نے منع کیا کہ یہ آپ استعمال نہ کریں، اس سے آپ کی کمزوری اور بڑھ جائے گی، لہٰذا وہ اشیاء کہ جو آپ کی بیماری کو بڑھا سکتی ہیں ان سے پرہیز بھی ہونا چاہیے، یہ بھی علاج کا حصہ ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ بیماریوں کے حوالے سے جو آج کے زمانے میں بھی یہ چیز بہت عام ہے، اور اس وقت پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں ایک وبائی مرض جو ہے دنیا میں پھیل چکا ہے، اس میں بھی بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری جو ہے پھیلتی نہیں ہے، اور خاص کر جو ہے اسی اسلامک ریلیجن جو تعلق رکھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں کوئی بیماری ایسی ہے نہیں جو پھیلتی ہو، تو اس حوالے سے کچھ احادیث بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس وقت جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ واقعاً مریض بھی ہو رہے ہیں، حالانکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاست ہے، سیاسی جو ایک کھیل ہے، تو ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ بیماری ہے اور پھیل بھی رہی ہے، تو آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو بیان کریں اس کے حوالے سے۔ بہت اہم سوال ڈاکٹر صاحب، کرنٹ ایشو پر آپ نے بالکل حالات حاضرہ کے مطابق بات پوچھی ہے۔ اصل میں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو اسلام کے اوپر رسہ کشی نہیں کرنی چاہیے، پہلے اسلام کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا سیکھنا چاہیے، پھر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ احادیث ہمارے سامنے دونوں طرح کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی وہ پھیلتا نہیں آگے، لیکن ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ کسی بیمار شخص کو تندرست کے پاس نہ لے جاؤ کیونکہ اس سے اس کو بیماری لگ جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا کہ جو جذام کی بیماری ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور ایک حدیث پاک میں یوں آیا کہ حضور علیہ السلام نے جذام کے جو مرض والا شخص تھا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلایا۔ اب ہمارے سامنے روایات دونوں ہیں، ان دونوں کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ جہاں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، آگے پھیلتی نہیں ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ تھی کہ بیماری از خود آگے بڑھ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت، اس کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی وہ بذات خود بیماری کو سمجھتے تھے کہ اس کی اپنی تاثیر ہے آگے پھیلنا اور بڑھنا۔ ظاہر ہے یہ بدعقیدگی تھی، کیونکہ کسی بھی چیز کا بڑھنا یا پھیلنا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہاں پر اس چیز کی نفی فرمائی، اور جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ بیمار اور تندرست دونوں کا اختلاط نہ ہو، یہ ان بیماریوں کے لیے فرمایا کہ
کہ جو بیماریاں وائرس کے ذریعے آگے پھیل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تندرست شخص کو ایک بیمار کے ساتھ ہر وقت اٹھائیں گے بٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ بیماری اس میں بھی جاری فرما دیتا ہے۔ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بیماریاں جو واقعی ثابت شدہ ہیں اور وہ آگے وائرس دوسرے میں پھیلتا ہے تو اسلام اس حوالے سے منع کرتا ہے کہ احتیاط کی جائے اور ان لوگوں کے ساتھ اختلاط کر کے نہ خود کو بیمار کیا جائے اور نہ اس بیماری کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ البتہ وہ بیماریاں کہ جن کے اندر اس طرح کے اثرات موجود نہیں ہیں، مثلا بخار ایک شخص کو، اب ایک سے بخار دوسرے کو نہیں لگتا ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، ایک شخص کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، اب وہ چوٹ دوسرے کو نہیں لگے گی جب تک کہ وہ خود نہیں گرے گا، تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس میں مریض کے ساتھ اختلاط سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی بھی ہے، جی بالکل، اور بائی امراض کا بھی ذکر ہے اور بعض بیماریاں جو نہیں پھیلتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا ہے، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم، اور آج ہماری گفتگو ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کے حوالے سے اور اس کے بعد اس کی عیادت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس پر آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب تشریف فرما ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ انسان بیمار ہوتا ہے یقیناً، تو اسلام نے ایک بیمار کی عیادت کا جو مقام بیان فرمایا ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا ثواب بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کچھ بتائیں کہ ایک بیمار کی عیادت کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر شخص اپنے ہی کاموں میں مصروف ہے، اور دوسرے کے لیے وقت نکالنا یا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا یا مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا اب تقریباً کوئی لحاظ پاس نہیں ہے، اور بہت زیادہ مطلب لوگوں کی ایکٹیویٹیز صرف اپنے ذاتی مفادات پر ہی مبنی ہیں۔ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم الگ اور منفرد ہو کر کہیں جنگل میں کہیں الگ جا کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسانوں کو انسانوں ہی سے انسیت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہوں۔ یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ خوشی میں تو آپ شریک ہو جائیں، غم میں آپ بھول جائیں۔ ان غموں میں سے ایک غم انسان پر بیماری کا آ جانا ہوتا ہے، اور بیماری میں انسان کو بیماری کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کا بھی سامنا ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ بیمار ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مالی وسائل بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے خاص کر یہ حکم دیا کہ جب تمہارا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے، چاہے جائے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ تم جا کر اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی داد رسی کرو، اور اس کے پاس جا کر اس طرح کی کلمات ادا کرو جس سے اس کا حوصلہ بلند ہونے لگے اور وہ سمجھے کہ یہ بیماری کوئی چیز نہیں ہے، میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور جب بندہ گھر سے چلتا ہے نا اس کام کے لیے کہ میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا تب تک وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ اس وقت سارے کا سارا اس کا جو وقت گزر رہا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات نے تو جو بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہمارے ناظرین اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں تو میرے خیال کسی بھی مریض کی عیادت کو نہیں چھوڑیں گے وہ۔ اس سے ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور یہ معاملات بھی حل ہوں گے اور اس اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے چل پڑتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شام کو چلا جاتا ہے تو فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے باوضو ہو کر ثواب کی نیت سے نکلتا ہے کہ جاؤں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر کے آ جاؤں، تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال کی مسافت
دوری عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ذرا چھوٹے بڑے کا فرق بھی آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے عملی نمونہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار ہے اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے آپ کا ہے۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود اپنے اصحاب کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک یہودی بچہ تھا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک یہودی بچہ حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور دیکھیے وہاں جانے سے پھر ہوا کیا، آپ نے دیکھا کہ وہ نزع کے عالم میں ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ حضور نے اس آخری لمحے میں جا کر اس بچے سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو بچہ اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، چونکہ مذہب دوسرا ہے تو والد نے اشارہ کیا کہ جو یہ کہہ رہے کر لو۔ اب اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور علیہ السلام وہاں سے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا اور مجھ پر غشی دورے پڑنے لگے، یعنی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، میرے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جس سے مجھے ہوش آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے کچھ آداب بھی ہیں کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے سامنے ایسے کلمات کہنے چاہیے جس سے اس کا حوصلہ بڑھنا چاہیے، اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو مزید اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اور اسے مزید کمزوری کی طرف لے جانے والی باتیں۔ بعض اوقات بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مریض کے پاس گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ مرض ہے، اس مرض سے تو فلاں آدمی مر چکا ہے، کتنے لوگ اس مرض کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو مریض ہے جب یہ سنے گا تو یقیناً اس کا حوصلہ پست ہوگا کہ بھائی جس مرض میں میں مبتلا ہوں کہ اتنے لوگ اگر مر گئے ہیں تو میں بھی مر جاؤں گا۔ اور یہ بہت انتہائی سخت بات ہو جائے گی اس مریض کے لیے کہ جس کو حوصلہ دینا چاہے تھا، وہ نا امیدی کے عالم میں ہوتا ہے کہ انسان مریض ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کرام سے خصوصاً کہ ہم جہاں پر اپنی تقریبات میں خوشی کے موقع پر شادی کی بیاہ کے تقریبات کے اندر جاتے ہیں تو ہم ایک لفافہ لے کر جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب نے جو ہے بڑا خرچہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے خاص کر پاکستان میں رسم و رواج میں ہے کہ ہم کچھ اس کے سلامی کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ رسم و رواج میں اس کو بھی شامل کریں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، مریض ہے، گھر میں یا ہاسپٹل میں ہے، اگر ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو میرے خیال سے وہ جو لفافہ وہاں دے رہے ہیں وہاں بھی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ضرورت ہے لفافہ دینے کی وہ میرے خیال سے یہاں مریض کے پاس جا کر اس کے لواحقین، ان کے جو گھر والے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو خوشی کے موقع پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، کھانے کا انتظام کر رہا ہے، وہ تو اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اس لیے اس نے پیسہ جمع کیا ہے اور کوئی جبر نہیں ہے، تو وہ اپنی خوشی سے، ظاہر پیسہ ہے تبھی تو خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ انسان کہ جو واقعاً پریشان ہے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، پیسہ بھی نہیں اس کے پاس، اب ایک بیماری ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اس کو مصیبت سمجھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے مشکل میں ہے، تو ایک تو یہ ہے، دوسری طرف پیسے کی مشکل، تو یہ دونوں مشکلات سے وہ مزید جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود مریض بھی اور اس کے لواحقین بھی۔ تو میرے خیال سے ہم ایک اس رواج کو بھی اگر ہم اپنے رواج میں شامل کریں کہ رواج دیں اس کو کہ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ایک لفافہ لے کر جائیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں یا خود مریض کو دے دیں کہ بھائی چونکہ آپ کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور آپ تو چاہتے نہیں تھے، ظاہر کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ مریض ہو اور جا کے ہاسپٹل میں پیسہ خرچ کرے، اور آج کے زمانے میں جو مہنگائی کا دور ہے اور خاص کر ہاسپٹل میں جاتا ہے انسان تو پھر یہ کہ وہ بیماری تو ساتھ جاتی ہے لیکن بہت کچھ اور ساتھ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے خیال سے ہم لوگ اگر اس طرف متوجہ ہو جائیں، ویسے تو ساتھ کچھ لے کر جانے کا حکم تو رسالت میں آپ نے بھی دیا ہے کہ کچھ تحفہ لے کر جائیں، کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ عام لفافہ وہاں پر لے کر جائیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے محترم جناب مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، بس ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اتنا ثواب کہ 70,000 فرشتے جس کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، اور وہ جتنے وقت تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے تو اس وقت تک رسالت میں آپ کے زبان سے یہ جو جملے ادا ہوئے ہیں کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔
تو اتنی فضیلت اس کی ہے تو ہم کیوں اس کو ضائع کریں؟ جائیں مریض کے پاس اور اس سے بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم مریض سے دعا کروائیں. کہتے ہیں کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں مریض دعا کرتا ہے، تو ہم مریض سے ریکویسٹ کریں، ہم اس کے لیے دعا دیں اور اس سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.